خواتین و حضرات، انسان در حقیقت خطا کا پتلا ہے، لیکن ایسی غلطی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی؟ ایک ایسا منصوبہ جو خوراک کی پیداوار میں اضافہ کرے، لیکن اس کے بجائے آپ حادثاتی طور پر 50 ملین افراد کو ہلاک کر دیں۔ یہ کہانی 1950 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ ایک ایسی غلطی جس میں قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ دوستو، چین آج کے اس دور میں دوسرا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا یقین اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں پر مزید پختہ ہو جائے گا۔ اس اہم ترین ویڈیو کے آغاز سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی منفرد آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ چین کو نئے ایجادات کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے خود چین نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ یہ بات ہے جنوری 1958 کی، جب چین کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ماؤ زیدن ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جس سے چائنا پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں سب سے آگے نکل جائے، اور زرعی اور صنعتی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش میں گریٹ لیپ فارورڈ پروگرام کا آغاز کیا۔ اس کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک عظیم چھلانگ آگے کی طرف۔ اس پروگرام کا مقصد چین کو زرعی اعتبار سے خود کو منفرد کہلوانا تھا اور دیگر ممالک یورپ اور امریکہ جتنا ایڈوانس بنانا تھا۔ اس پروگرام میں ماؤ نے کھیتوں میں کام کرنے والے لگ بھگ 80,000 لوگوں کو زرعی زمین بھی فراہم کی، ہر خاندان کو منافع میں حصہ اور زمین کا ایک چھوٹا سا پلاٹ بھی فراہم کیا۔ دوستو، ماؤ کا یہ ماننا تھا کہ آنے والے دور میں چین یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اسی منصوبے پہ کام اور سوچ اور فکر نے ماؤ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ملکی پیداوار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے اور نقصان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ خود کو منفرد ثابت کرنے میں ماؤ نے اس مہم کا آغاز اب شروع کیا۔ اس مہم کا نام گریٹ لیپ فارورڈ رکھا گیا۔ اس مہم میں ایسی 4 مخلوق کا خاتمہ مکمل طور پہ اس ملک میں کرنا تھا جس میں مکھی، مچھر، چوہا اور چڑیا شامل تھی۔ دوستو، ماؤ کا یہ ماننا تھا کہ چین جس طرح سے آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اسے اناج کی پیداوار میں بھی ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے وہ خود بھی مستفید ہو اور برآمدات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو۔ چائنا کے سائنسدانوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک چڑیا سال بھر میں 4 کلو اناج کھا جاتی ہے۔ اس طرح سے پورے ملک میں جتنی چڑیاں موجود ہیں، ہمیں سالانہ کئی ٹن اناج کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی چڑیاں بہت سے پھلوں کو برباد کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ان چڑیوں کو ہی ختم کر دیا جائے تو انسان کے لیے بہت وافر مقدار میں اناج بچایا جا سکتا ہے، اور یہی اناج حکومت دیگر ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہے جس سے کروڑوں کا منافع بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے ان معصوم پرندوں کو مارنے کے لیے مہم کا آغاز کیا جس کا نام گریٹ سپیرو ہنٹنگ رکھا گیا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ قدرت کی تخلیق کردہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں موجود ہے، اور ماؤ کی یہی غلطی کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بنی۔ دوستو، ماؤ نے پورے چین سے معصوم چڑیوں کو ختم کرنے کے لیے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس میں عوام کے ساتھ ساتھ فوجی مدد بھی لی گئی۔ ان چڑیوں کو کوئی بھی عوام جہاں دیکھتی مار ڈالتی، اور تو اور ان کے مارنے کے بعد باقاعدہ طور پہ جشن منایا جاتا۔ ان معصوم چڑیوں کو مارنے کے بعد ان کا ہار بنا کے گلے میں لٹکایا جانے لگا۔ اس مہم میں لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ ان چڑیوں کے گھونسلوں اور ان کے انڈوں کو بھی نہ چھوڑا۔ چینی قوم آگے بڑھنے کی ہوس میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ پہلے ہی روز 3 لاکھ چڑیوں کو مار ڈالا، اور 2 سال کے عرصے میں چین سے چڑیوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد چین کے برے دن کا آغاز شروع ہوا۔
1960 تک چین نے چڑیوں کو مارنے میں مکمل طور میں کامیابی تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس مہم نے قدرت کے توازن میں بگاڑ بھی پیدا کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو چڑیاں صرف اناج یا پھل ہی نہیں کھاتی، بلکہ دیگر کیڑے مکوڑوں کو بھی اپنی خوراک بناتی ہیں، جس سے اس دنیا کا نظام کسی نہ کسی حد تک چل رہا ہے۔ اور انہی دیکھی اندیکھی مخلوقات سے انسان کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن انسان نہیں جانتا۔ ہوا کچھ یوں کہ چڑیوں کے خاتمے کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں میں اس قدر تیزی آئی کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ان میں سب سے زیادہ تیزی ٹیڈی دل کی تھی۔ یہ ٹڈیاں کروڑوں کی تعداد میں آتی اور پوری فصل کو برباد کر دیتی۔ یہ ٹڈیاں رات کو کروڑوں کی تعداد میں فصلوں پر اس طرح حملہ آور ہوتیں کہ باقی کچھ نہ چھوڑتیں۔ چین کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آج سے پہلے اس طرح کا حملہ اس قوم نے نہیں دیکھا۔ اب ان ٹڈیوں کو مارنے کے لیے حکومت کوئی بھی اقدام نہ کر سکی۔ اگر فصلوں کو بچانے کے لیے کوئی دوا کا استعمال کرتے تو الٹا فصلوں کو نقصان پہنچتا، کیونکہ جن چڑیوں نے انہیں روک رکھا تھا اب وہ موجود نہیں تھیں۔ ناظرین گرامی، اس سائیکل کو دوبارہ بحال ہونے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار تھا۔ چین کے لوگ اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دوران چین کے حالات اس قدر تیزی سے خراب ہوئے کہ گھروں میں فاقے ہونے لگے اور بھوک کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہونے لگا۔ جب ماؤ کو اس کا علم ہوا تو اس مہم کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور 1958 سے لے کر 1961 تک مسلسل قید سالی کی وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر لوگ مرنے لگے، اور ان 3 سالوں میں کم و بیش 5 کروڑ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ماؤ کی غلطی نے انسانی سرزمین میں وہ قہر برپا کر ڈالا تھا جو کروڑوں لوگوں کے ساتھ ساتھ معصوم پرندوں کی بھی موت کی وجہ بنی۔ چین کی تاریخ کا یہ بدترین قحط تھا۔ اللہ کی تخلیق کردہ ہر چیز میں کسی نہ کسی حد تک انسان کے لیے فائدے چھپے ہیں، لیکن انسان در حقیقت کم عقل ہے۔ یہاں پوری انسانیت کے لیے یہ سبق ہے کہ قدرت کے کام میں خلل ڈالنے سے کس قدر خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔